دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے میں بتدریج اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بخاری صاحب، افغانستان سے پاکستان میں در اندازی کا سلسلہ جو ہے وہ تواتر سے جاری ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے، یہ ایک ناسور ہے جو ایک طویل عرصے سے پاکستان میں رس رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں لوگوں کو بتایا تھا کہ 2 بڑے آپریشن، ملٹری آپریشن، بلکہ 3 بڑے ملٹری آپریشنز لانچ کیے گئے تھے۔ پہلا تھا راہ نجات جو سوات میں ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپریشن ضرب عضب، اور پھر اس کے بعد آپریشن رد الفساد۔ یہ 3 بڑے ملٹری آپریشن ہوئے تھے ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے، اور بہت حد تک یہ فتنہ جو ہے یہ ختم بھی ہو گیا تھا۔ مگر کیا ہوا پھر؟ اس کے بعد جب ہم نے لا کے ان کو یہاں واپس بسانا شروع کیا، جس کی بھی پالیسی تھی، وہ اب تک بلیڈ کر رہے ہیں ہم۔ یہ جرگہ بنا کے بھیجنے کی جلدی ہے ان کو کابل میں، لیکن میں اگر ان کو یعنی گنڈا پور صاحب سے یہ کہوں کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، وہ بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے۔ یہ وہی ہے نا جن لا کے آپ نے اپنے دامنوں میں جگہ دی تھی، اپنے گھروں میں بسایا تھا، وہ آج دیکھ لیجئے کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن دوسری طرف مجھے ایک بات کی اور تسلی ہے، وہ یہ کہ آرمی چیف بولے ہیں بہاولپور میں اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ دہشت گردی مزید برداشت نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال سے اس کے اندر چھپی ہوئی ایک بڑی خوفناک دھمکی ہے کہ اگر آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر ایک بڑے آپریشن کے لیے تیار رہیں۔ میرا خیال سے اس میں امپلائیڈلی یہ دھمکی موجود ہے۔ ایک بات ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کبھی بھی ہم ایکشن لیتے ہیں ان کے خلاف، تو جھوٹے اور من گڑت بیانیے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر، نیشنل میڈیا میں بھی، اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ جھوٹے بیانیے بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے کہ بہت ظلم ہو گیا ان کے ساتھ، جن کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی ہے جو پاکستان کے عوام کا قتل کر رہے ہیں، جو ان کو شہید کر رہے ہیں، جو ماؤں سے بیٹے چھین رہے ہیں، بہنوں سے بھائی چھین رہے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کس دل کے ساتھ ہم ان کی طرفداری کرتے ہیں یا ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ حالیہ واقعات اس برق رفتاری سے ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں کہ کھلا ثبوت موجود ہے۔ اب تو پاکستان گورنمنٹ نے باقاعدہ الزام عائد کیا ہے افغان گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ کیسے سہولت کاری کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک طرح سے اس خطے کا امن تباہ کرنے کی سازش ہے کہ کراس بارڈر در اندازیاں جو ہیں وہ کی جائیں۔ دیکھیے، کیا یہ بدقسمتی کی بات نہیں ہے کہ جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے اس میں جو ایک شخص، جو ایک دہشت گرد جو ہلاک ہوا ہے، وہ وہاں کی افغانستان ملٹری اکیڈمی کا کمانڈر نکلا، جس کی شناخت مجیب الرحمان ولد مرزا خان کے نام سے ہوئی۔ اسی طرح اس سے پہلے ایک دہشت گرد اور مارا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جو لیفٹیننٹ کے عہدے کا فوجی تھا، اور بادیس، if I'm right, is that بالکل باغدیس صوبے کے ڈپٹی گورنر کا بیٹا تھا۔ آپ مجھے بتائیے اس کے بعد کیسے کہہ سکتی ہے کابل گورنمنٹ کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے؟ پہلے تو وہ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتی تھی کہ یہ TTP کے لوگ ہیں، آپ ہی کے لوگ ہیں، آئیں اور آ کے ان کو لے جائیں۔ تو یہ کون ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، بے پناہ دفعہ افغان شہری جو ہیں، باقیوں کو چھوڑیں، جو اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے اس میں نہیں نکلے افغان، نہیں پکڑے گئے اس کے اندر افغان شہری۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے خیال سے بات جو ہے وہ حدود سے بخاری صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ اب جس طرح سے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اب جرگوں کے علاوہ تو اس کا کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے، نہیں، جرگوں سے اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا کہ 28 فروری کو غلام خان قلعے میں 14 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ اسی طرح پنجاب اور KPK کی سرحد پر فتنۃ الخوارج کی 2 کارروائیاں ہوئی ہیں۔ ایک جو ہے وہ لکھانی ایک جگہ ہے، وہاں ہوئی ہے، دوسری وہوا ایک پولیس پوسٹ ہے which is on the border of KPK and پنجاب۔ میں پوچھتا ہوں یہ سوال اپنے پروگرام کی وساطت سے کہ مجھے KPK کی گورنمنٹ یہ جواب دے کہ وہ پنجاب کی سرحد تک پہنچے کیسے؟ آپ کی چیک پوسٹ کدھر گئی، آپ کی پولیس کدھر گئی، آپ کے رینجرز کے لوگ کدھر گئے، کیسے پہنچ گئے وہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے سامنے آتا جا رہا ہے، جس سے کھلی کولیبوریشن جو ہے کابل گورنمنٹ کی وہ دکھائی دیتی ہے۔ دوسری بات، آپ نے جرگے کا ذکر کیا۔ KPK گورنمنٹ کو اور خاص طور سے گنڈا پور صاحب کو بہت جلدی ہے جرگہ بھیجنے کی، وہاں تشکیل بھی دے دیا، افغان جو وہاں کونسل جنرل ان سے ملاقات بھی کر لی۔ یاد رکھیں، اینی تھنگ وچ از کراس بارڈر، پرٹیکولرلی ڈپلومیسی،
وہ کرنے کا اختیار کسی صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. اچھا You have to operate through the Foreign Office and your security agencies. آپ کو افغان کونسل جنرل سے ملنے سے پہلے اپنے سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی, ان کی, پھر فورن آفس سے بات کرنی چاہیے تھی, ان کی وساطت سے پھر آپ نے جرگہ بنانے کا سوچنا تھا. آپ کراس بارڈر معاملہ جات تو حل کرنے نکل پڑے ہیں, آپ سے کرم تو طے نہیں ہوتا ابھی تک. پارا چنار میں اور کرم میں جس طرح قافلے لوٹے جا رہے ہیں, جس طرح لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, جس طرح 200 بنکر بن جاتے ہیں, کون ہے ذمہ دار اس کا؟ آپ کو نہیں پتا؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد سے تو یہ امن عامہ کی صورتحال جو ہے یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. تو اپنی ذمہ داری سے آپ عہدہ برا ہو نہیں رہے ہیں. آپ کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی فکر ہے بہت. تو جیسا میں نے کہا کہ یہ یعنی بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے ہاں انڈیویجول لیولز کے اوپر اپروچز ہو رہی ہیں, صوبائی لیول کے اوپر اپروچز ہو رہی ہیں. اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, جس کی طرف اشارہ کیا آرمی چیف نے, اگر آپ کو یاد ہے. دیکھیے آپ اگر سرنڈر کریں گے ان قوتوں کے سامنے تو پھر آپ کہیں بھی نہیں ہیں. پھر آپ ایز اے قوم, ایز اے نیشن, ایز اے ریاست, ایز اے اسٹیٹ کہاں ہیں؟ تو اگر آپ کی سیکورٹی کو چیلنج ہے, اگر آپ کی ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے, تو اس کے لیے تو ان سے نبٹنا ضروری ہے. آپ اپیزمنٹ کی پالیسی کے ساتھ ان سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے. یہ ہم نے 40 سال تک کر کے دیکھ لیا. جن افغانوں کو ہم نے اپنا مہمان بنایا, اپنا بھائی بنایا, وہاں سے کس کس قسم کی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں, پوری تاریخ بھری پڑی ہے. 40 سال میں جس طریقے سے پاکستان نے بلیڈ کیا ہے, کسی کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. کیا اس کو جاری رہنا چاہیے؟ کیا اس کو جاری رکھنے کی اجازت دینی چاہیے؟ بخاری صاحب, جس تیزی سے واقعات رونما ہو رہے ہیں, اس میں افغان دہشت گرد اپنی مرضی سے فتنہ الخوارج میں شامل ہو رہے ہیں, یہ بھی فیکٹس بتا رہے ہیں. پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بری افغان حکومت کے اہلکار پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے فتنہ الخوارج کی مکمل سہولت کاری کرتے ہیں. افغان حکومت تو ایڈمٹ ہی نہیں کرتی نا اس چیز کو. تو بخاری صاحب, یہ سب کچھ تو سامنے, تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ افغان حکومت اپنے لیے بھی بہت سارے مسائل پیدا کر رہی ہے؟ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کمپرومائزڈ ہے, آپ کا ہیلتھ سسٹم وہاں پہ کمپرومائزڈ ہے, وہاں پر عورتوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے, بچیوں کو. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے, جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں 2 3 4 طرح کی سہولت کاری ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پر چاہے وہ نیشنل میڈیا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ دینی تنظیمیں ہیں, بہت سوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردیاں موجود ہیں. میرے بالکل ہیں. آپ لوکل سہولت کاری کے بغیر کوئی فورن گروپ, کوئی فورن ٹیررسٹ آپریٹ نہیں کر سکتا کسی بھی ملک میں. اچھا, آپ دیکھیے نا جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, بگرام سے چلے ہوئے لوگ پشاور تک پہنچے کیسے؟ انہوں نے بارڈر کراس کیا, انہوں نے 6 7 8 پوسٹیں کراس کی. آپ کی پولیس کہاں تھی؟ آپ کی رینجرز کہاں تھی؟ تو یہ جو بخاری صاحب, یہ جو آرمی چیف نے مخصوص عناصر کی بات کی ہے, یہ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ بس کر دیں. اب آپ خود بس کر دیں تو بہتر ہے, ورنہ ہم آپ سے بس کرا لیں گے. یہ میرے خیال سے, جیسا میں نے کہا شروع میں, کہ اب ٹالرنس لیول جو ہے وہ کراس ہو چکا ہوا ہے, اور اب یہ دس از اے ٹائم فار ایکشن. وارننگیں بھی بہت ہو چکی ہیں. دیکھیے نا, آپ یہ معاملہ لے کے باہر نہیں جا سکتے کہ جی ہماری مدد کریں, آ کے ہمیں دہشت گردوں سے بچائیں. وہ کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہی ہے آپ کی فوج, کیا کر رہی ہے آپ کی پولیس, کیا کر رہی ہے آپ کی رینجرز, اور کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت. بالکل بالکل. تو میرے خیال سے ایک سکیننگ آپریشن کی ضرورت ہے کہ ان سہولت کاروں کو اور ان منصوبہ سازوں کو پاکستان کی سرزمین سے ختم کیا جائے. صرف اسی صورت میں یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. بالکل, ان سہولت کاروں اور دہشت گردوں کو پاکستان کے خطے سے ختم کر دینا چاہیے.